اللہ کون ہے؟ کیا ہم واقعی میں اللہ کو جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے، ہم بھی سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ہم اس کریم ذات سے اتنے دور کیوں ہو چکے ہیں؟ آج ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، ہم اپنے مقصد سے دور ہو چکے ہیں، جس میں جواب نہیں ہے۔ نہیں ہم نے پیدا کیا انسانوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ عباد احمد زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک جرنی ود عباد۔ سب سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے اپنی انٹروڈیوس والی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا، اپنے کنٹینٹ کے متعلق میں نے بات کی تھی کہ ہم قرآن سے ایک ٹاپک لے کے اس پر ریسرچ کرنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ حباب کے سامنے اس کو بیان کریں گے۔ چونکہ یہ میرے سفر کا آغاز ہے، میری جرنی کا یہ سٹارٹ ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے رب کے نام کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو میری ویڈیو کا موضوع ہے، جو میرا ٹاپک ہے، وہ ایک انتہائی دلچسپ اور قابل توجہ موضوع ہے۔ آپ نے بہت توجہ سے سننا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ صرف ایک ٹاپک نہیں بلکہ آپ حباب کے سامنے میں ایک سوال بھی رکھوں گا۔ آپ حباب نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ایمان سے جواب دینا ہے۔ ٹاپک یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کون ہے؟ کیا ہم واقعی میں اللہ کو جانتے ہیں جیسے اس کو جاننے کا حق ہے؟ اللہ کرے میری یہ باتیں آپ کے دل میں گھر کر جائیں اور آپ کو رب کی ایسی معرفت حاصل ہو جائے جس طرح اس کو پہچاننے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس آیت کے ضمن میں ہم تھوڑی سی گفتگو کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ بہت توجہ سے آپ نے سماعت فرمانا ہے اور ویڈیو کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، وگرنہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، یعنی کہ اس کی کوئی بھی مثل موجود نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے کمالات، اپنی کاریگری، اپنے افعال میں وہ امتیاز ذات ہے کہ اس کی کوئی بھی نظیر، اس کی کوئی بھی مثال موجود نہیں ملتی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا، یہاں پر آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ بہت سی صفات ایسی ہیں جو خالق اور مخلوق میں مشترک ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے۔ اور اسی قرآن میں رب یہ بھی فرماتے ہیں کہ بے شک انسان بھی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ جو دو صفات ہیں یہ تو خالق میں بھی پائی جاتی ہیں اور مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ہاں بھائی ہیں، پائی جاتی ہیں، ہم بھی سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ ہمیں رب نے قوت سماعت، قوت بصارت عطا کی ہے اور رب خود کہہ رہا ہے کہ وہ بھی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، لیکن ساتھ میں ہمیں اللہ نے عقل بھی تو عطا کی ہے نا۔ ہم عقل سے ذرا دیکھیں، ہم عقل سے کام لیں تو رب کی جو قوت سماعت ہے، رب کی جو قوت بصارت ہے، وہ اس کو کبھی زوال نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ قدیمی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر انسان کی قوت سماعت اور قوت بصارت کو دیکھیں تو اس کا زوال ممکن ہے، یہ حادث ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد کتنے لوگوں کو ایسے نہیں دیکھتے جو اندھے ہوتے ہیں، جن کے پاس قوت بصارت نہیں ہوتی۔ کتنے لوگوں کو آپ ایسا نہیں دیکھتے جو بہرے ہوتے ہیں، یعنی جن کے پاس قوت سماعت نہیں ہوتی۔ یعنی کہ ان کی جو قوت سماعت ہے، جو قوت بصارت ہے، وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اس کا زوال ممکن ہے۔ اور جو رب کی قوت سماعت ہے، قوت بصارت ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کو زوال نہیں ہے، وہ قدیمی ہے۔ وہ ہر وقت سن بھی رہا ہے، وہ ہر وقت دیکھ بھی رہا ہے۔ اب ایک اور مثال لے لیں، اب آپ کہیں گے کہ رب بھی اپنی مخلوق پر رحم فرماتا ہے اور مخلوق کو بھی حکم ہوا کہ ایک دوسرے پر رحم کرو، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہے، وہ تم پر رحم کرے گا جو آسمانوں میں ہے۔ یعنی کہ رب بھی رحم کرنے والا ہے۔ رب قرآن میں کہتے ہیں الرحمن الرحیم، وہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، اور مخلوق کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ تم بھی رحم کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ صفت بھی خالق اور مخلوق میں مشترک ہے، لیکن اگر عقل سے کام لیں تو بہت بڑا فرق ہے۔ رب کے رحمان ہونے میں، رب کے رحیم ہونے میں اور بندوں کا ایک دوسرے پر رحم کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ رب جو اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے وہ کسی غرض سے نہیں کرتا، وہ کسی عوض میں نہیں کرتا، وہ کسی واسطے سے نہیں کرتا۔ وہ اللہ تعالیٰ بذات اور بغیر واسطے کے اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ لیکن اگر بندوں کی بات کی جائے، بندے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے کہ بندے ایک دوسرے پر کیسے رحم کرتے ہیں۔ ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال. ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہم فوراً سیلفی کھینچتے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں. یہ ہمارے فلاں صاحب کی ہیلپ کرتے ہوئے ہم کسی نہ کسی غرض سے کسی نہ کسی عوض پر ہم کسی نہ کسی واسطے سے کسی پر رحم کرتے ہیں. لیکن میرے دوستو رب کا جو رحم کرنا ہے وہ کسی واسطے سے نہیں ہے, وہ کسی غرض سے نہیں ہے. رب اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح وہ اپنی ذات میں, جس طرح وہ اپنی کاریگری میں بے مثل و بے مثال ہے, اس کی کوئی مثال مل نہیں ہے, اسی طرح اس کی صفات میں بھی کوئی اس کا ہم مثل نہیں ہے. تو یہ معنی ہے لیس کمثلہ شیء, اس کی کوئی مثل نہیں ہے. پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, فرمایا اسی کے لیے سب سے بلند صفات ہیں اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. ان دو فرامین کو سامنے رکھ کے میں آپ احباب کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. یاد رکھیں مثال سے مقصد رب کی ذات یا رب کی صفات میں معاذ اللہ تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے, بلکہ آپ احباب کے سامنے ایک مثال اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ بآسانی بات کو سمجھ سکیں. بہت وجہ سے آپ نے سننا ہے اور میرے ساتھ ساتھ آپ نے ذہن میں وہ تصور لانا ہے کہ دو بندے ہیں, ایک بندہ دوسرے بندے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے, خواہ وہ مسافر کی غرض سے بڑھا رہا ہے یا اس کی مدد کرنے کے لیے بڑھا رہا ہے, کسی بھی غرض سے وہ اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے. اور جو دوسرا بندہ ہے جس کی طرف ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, وہ اس کو اگنور کرتے ہیں, بلکہ وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. اب جو پہلا شخص ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ اس کی دوسرا بندہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا, وہ اس کو اگنور کر رہا ہے, پھر بھی وہ اسی کی طرف ہاتھ بڑھائے جا رہا ہے. تو ایمان سے بتائیں کہ آپ اس کو روکیں گے نہیں, آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یار اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھا, چھوڑ یار وہ اس قابل نہیں ہے کہ تو اس کی مدد کرے وغیرہ وغیرہ. آپ ایسی باتیں اس کو ضرور کہیں گے اور یقیناً یہ کہنا آپ کا درست بھی ہوگا. لیکن یاد رکھو میرے ناظرین, ایک وہ ذات ہے جو ہمارا رب ہے, جو بے نیاز ذات ہے, جو اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے, اپنے بندوں سے وہ کس قدر محبت کرتے ہیں, وہ کس قدر اپنے بندوں سے متوجہ رہتے ہیں. آئیے سماعت فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات میں اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ مبارک اپنی شیان شان وہ پھیلاتا ہے کہ دن کا گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور میں اس کی توبہ قبول کر لوں. اور اسی طرح رب تعالیٰ دن میں اپنا ہاتھ مبارک اپنی شیان شان وہ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا آئے, وہ توبہ کرے, اس کی توبہ کو قبول کر لوں. دیکھیں کس طرح رب کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی رب بہانے سے میرے بندے میری بارگاہ میں آئیں, میں ان کو بخش دوں, میں ان کو معاف کروں, کسی طرح میرے بندے میرے پاس آئیں. رب کا قرآن پکار کر کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دور کر دیا. رب قرآن میں پکار کر کہتا ہے اے میرے بندو میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں, اے میرے بندو میرے پاس آؤ میں تمہیں بخشوں گا, اے میرے بندو تم میری بارگاہ میں آؤ, تم مجھ سے طلب کرو میں تمہیں عطا کروں گا, اے میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. وہ کریم رب پکار کر کہتا ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رات کا آخری ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو رب تعالیٰ اپنی شان شان کے مطابق آسمان دنیا پر وہ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں, ہے کوئی بخشی طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں, ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں. اللہ اکبر, کتنی کریم ذات ہے, وہ کس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہے. آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس کریم ذات سے اتنے دور کیوں ہو چکے ہیں. میں نے سٹارٹ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ کیا رب کو ہم واقعی ان معنوں میں جانتے ہیں جس طرح اس کو جاننے کا حق ہے. دنیا میں ہم ہر چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ہم موبائل لیتے ہیں, ہم اس کے ایک فیچرز کو جان لیتے ہیں. ہمارا ایک 7 سال کا بچہ اس کو موبائل کے ہر فیچرز کا پتہ ہوتے ہیں. ہم گاڑی لیتے ہیں, اس کا ایک پرزہ ہم سمجھ لیتے ہیں. ہم اپنے کاروبار, اپنی نوکری, اپنے دوست رشتہ دار, اپنی تعلیم, ہر چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایمان سے بتائیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہم اس رب کو جس نے ہمیں پیدا کیا, ہم اس رب کو کتنا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ رب جس نے ہمیں آنکھیں دی, وہ رب جس نے ہمیں دل دیا, وہ رب جس نے ہمیں عقل دی, وہ رب جو ہمیں سانسیں عطا کرتا ہے, کیا ہم نے کبھی اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی؟ اگر جواب نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور یہ سوچنے کا مقام ہے, کیونکہ انسان کے پاس جو دنیا میں سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ معرفت خداوندی ہے. انسان سمجھتا ہوگا کہ اس کے پاس بڑی دولت ہے, بڑی جائیدادیں ہیں, بڑی گاڑیاں ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں, اولادیں ہیں, تو یہ اس کا سرمایہ ہے. لیکن حقیقت معنوں میں یہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اگر دنیا میں کوئی سرمایہ ہے جو آپ کو کام آنا ہے, جو آپ کا آخرت میں فائدے مند ہوگا, تو وہ ہے معرفت خداوندی. اور یہی حقیقت ہے کہ دنیا میں جس نے
اپنے رب کو پہچان لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے رب کو بلا دیا وہ سب کچھ پا کر بھی بے سکون رہتا ہے۔ ذرا آپ اپنی روزمرہ زندگی پر غور کریں، جب ہم میں پریشان ہوتے ہیں تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ہمیں ڈاکٹر جواب دیتے ہیں، ہم کس کے بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ جب ہم دنیا والوں سے دھتکار دیے جاتے ہیں، ہم دنیا والوں سے ٹھکرائے جاتے ہیں، تو ہم کس کی بارگاہ میں جاتے ہیں؟ کون ہے جو ہماری ساری فریادیں سنتا ہے؟ جب ہم سب جانتے ہیں کہ وہ دروازہ صرف اللہ کے، وہ اللہ ہی ہے جو جس سے ہماری ساری مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس رب سے اتنے دور کیوں ہیں؟ ہم رب کو صرف اس وقت کیوں پکارتے ہیں جب ہم دنیا والوں سے ٹھکرائے جاتے ہیں؟ ہم رب کو اس وقت کیوں پکارتے ہیں جب ہم دنیا سے لاجواب ہو جاتے ہیں؟ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کائنات، بلکہ یہ کائنات کا ایک ذرہ اس رب کے تابع ہے، اس رب کے حکم سے چلتا ہے۔ ایک چڑیا جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے تو وہ خالی پیٹ نکلتی ہے، لیکن جب شام کو واپس آتی ہے تو وہ اپنے پیٹ کو بھر کر آتی ہے۔ کون ہے جو اس کو رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے؟ کون ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے اتنے بڑے آسمانوں کو کھڑا کیا ہوا ہے؟ کون ہے جس نے سورج کو مسخر کیا ہوا ہے؟ کون ہے جس کے حکم سے یہ چاند چلتا ہے؟ کون ہے جس کے حکم سے ہماری یہ سانس آتی ہے، یہ سانس جاتی ہے؟ کون ہے جس کے حکم سے ہماری مرضی کے بغیر ہمارا دل دھڑکتا ہے؟ جواب صرف یہی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس کے حکم سے یہ ساری کائنات، جس کے دم سے یہ ساری کائنات چل رہی ہے۔ اور کون ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے؟ کون ہے جو ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں انسان کی صورت بناتا ہے؟ ان سب کا جواب یہی ہے کہ وہ اللہ ہے۔ تو پھر ہم اس اللہ سے اتنے دور کیوں ہیں؟ ہمیں اس اللہ پر توکل کیوں نہیں رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے گا جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ وہ صبح خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتے ہیں اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں۔ ہم ذرا اس لیول پر جا کر اپنے رب پر توکل تو کریں، پھر ہم دیکھیں گے ہمارا رب کتنا مہربان ہے، وہ کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے۔ آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے مقصد سے دور ہو چکے ہیں۔ جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا ہم وہ مقصد بھول چکے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں ہم نے پیدا کیا جنوں کو اور نہیں ہم نے پیدا کیا انسانوں کو، مگر ہاں اگر پیدا کیا ہے تو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مگر افسوس کہ آج ہم اپنے مقصد کو بلا چکے، آج ہم اپنے مقصد سے دور ہو چکے۔ ہم رب کو صرف تب یاد کرتے ہیں جب ہم دنیا والوں سے دھتکار دیے جاتے ہیں۔ آج ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، آج ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم نے قرآن کو صرف گھر میں لگے اس تخت پر برکت حاصل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے، حالانکہ ہم بھول گئے کہ یہ قرآن تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس قرآن کو دیکھ کر تو ہم نے زندگی بسر کرنی تھی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور جب انسان اس مقصد کو سمجھ جاتا ہے، جب انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھ جاتا ہے، تو پھر زندگی خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر نماز بندے کو نماز بوجھ نہیں لگتی، پھر قرآن صرف برکت کے لیے نہیں رکھا جاتا، تب پھر جاگے رب کو صرف بوقت ضرورت یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر وقت بندہ اپنے رب کے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر وقت وہ معرفت خداوندی حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لوگوں اگر آج اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہو، دنیا و آخرت میں کامیابیاں چاہتے ہو، تو اپنے رب سے لو لگا لو، اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لو، قرآن سے تعلق مضبوط کر لو۔ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سند جاری کر کے گئے ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان چیزوں پر عمل کرو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا وہ دو چیزیں، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے سنت رسول اللہ۔ جب تک تم ان دو چیزوں پر عمل کرتے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو میں نے کہا کہ رب کی معرفت کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اتنا انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اتنا اس کی نماز میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے، اس کی دعاؤں میں اثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل کر دور چلی جاتی ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں گناہوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا فتنہ جنم لے رہا ہے، جس فتنے کو الحاد کہا جاتا ہے، ایتھیزم کہا جاتا ہے۔ اس کو استغفر اللہ، لوگ رب کے وجود کا ہی انکار کر رہے ہیں، اور یہ فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف الحاد رب کا انکار کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی مقصد تخلیق کو بھلا دینا، دل سے خوف الہی چلا جانا، آخرت کی فکر کو چھوڑ دینا، یہ بھی کسی الحاد سے کم نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور مختلف پلیٹ فارمز پر ایسے لوگ موجود ہیں جو نوجوانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ وہ سوال تو کرتے ہیں لیکن جواب مکمل نہیں دیتے، وہ دین پر اعتراضات تو کرتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کی تعلیم سامنے نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کریں سوال، اسلام میں سوال کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن جہاں پر اسلام نے سوال کرنے سے منع نہیں کیا وہاں پر یہ بھی تو کہا کہ سوال کس سے کرو۔
رب کا قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا تم اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ آج اگر کسی نوجوان کے کسی عبد کے ذہن میں کوئی شک پیدا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کے جاننے والے علماء اور معتبر علماء کی طرف رجوع کریں، نہ کہ سوشل میڈیا پر پڑی ہوئی ہر ویڈیو کو وہ جواب سمجھنے لگ جائے۔ کیا وجہ ہے آج لوگ علماء کی بجائے اور لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، علماء کو مشکوک کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہاں پر میں آپ لوگوں سے متوجہ ہونا چاہوں گا جو میری فیلڈ کے ہیں، جو دین کے ساتھ وابستہ ہیں، جو میری طرح مدارس میں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ اپنی تعلیم کو صرف کتابوں کے نصاب تک محدود نہ رکھیں۔ آپ کے پاس اتنا مطالعہ ہونا چاہیے کہ جب ایسے موقع پر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کے پاس ایسا جواب ہونا چاہیے کہ جس سے وہ مطمئن ہو جائے، نہ کہ ایسے موقع پر ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ آج اگر ہم سے کوئی سوال کرتے ہیں کہ کیا کائنات خود بخود بن گئی تو ہم بڑی آسانی سے اسے جواب دے دیتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اس چیز کی مثال اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی بھی چیز ہے، یہ واچ ہے، یہ گھڑی ہے، کیا ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ خود بنی ہے؟ ظاہر وہ صاحب عقل ہے، اس کے پاس عقل ہے، اس کو رب نے عقل دی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ خود نہیں بنی، اس کو کسی خالق نے تخلیق کیا ہے۔ تو ہم بڑی آسانی سے یہ مثال پیش کر کے اس کے سامنے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جب یہ چھوٹی سی گھڑی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات وہ خود کیسے بن سکتی ہے؟ لوگوں یاد رکھو، ہمارا ایمان ان مثالوں پر قائم نہیں ہے۔ یہ مثالیں تو ان کے ذہن میں بھی موجود ہوتی ہیں، ان کو بھی رب نے عقل دی ہوتی ہے، ان کو بھی رب نے شعور دیا ہوتا ہے، وہ سمجھ بوجھ والے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمارے پاس ایسے جواب ہونے چاہیے، ہمارے پاس ایسی دلیل ہونی چاہیے جس سے ہم ان کو مطمئن کر سکیں، ہم ان کو ان کے مائنڈ کے مطابق جواب دے سکیں، ہم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے ہوگا کہ کم از کم ہمارے پاس ہماری کتابوں سے ہٹ کر اتنا مطالعہ ہونا چاہیے، تو ایسے موقع پر ہم سوال کرنے والے کا جواب بآسانی سے اس کو دے سکیں اور اس کو مطمئن کر سکیں۔ تو اس لیے لوگوں اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں، قرآن سے جڑے رہیں، علماء کی صحبت اختیار کر لیں۔ اگر دل میں اس طرح کا کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو دل میں نہ رکھیں، بلکہ معتبر جو قرآن و حدیث کے جاننے والے علماء ہیں، جو جید علماء موجود ہیں، آپ ان کے سامنے اس مسئلے کو پیش کریں، آپ ان سے رہنمائی حاصل کریں، آپ اپنے دل کو مطمئن رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کے سپورٹ کی چینل کو بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ٹاپک ہے، کوئی ایسا موضوع ہے جس پر آپ گفتگو سننا چاہتے ہیں، جس پر آپ ریسرچ کروانا چاہتے ہیں، تو وہ موضوع کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹ پر ضرور ویڈیو بنائی جائے گی اور آپ کو مطمئن کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ کا میزبان حافظ عباد احمد زئی، والسلام۔